اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے نوجوان بھائیوں اور سننے والے میرے بزرگوں، امت مسلمہ کی میری پیاری بہنوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پیارے پیارے اور سچے واقعات جو احادیث مبارکہ سے بے عین ہی ثابت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اللہ رب العزت نے جن کے لیے یہ اعلان کر رکھا ہے قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے قصے سنا رہا ہوں۔ ضرور توجہ سے سنیے گا اور پھر سوچئے گا کہ ان لوگوں کی جو محبت تھی کتنی پیاری تھی، اور پھر اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اے اللہ ہمیں بھی وہ پیاری محبت نصیب فرما۔ آئیے میں آپ کو ایک اور پیارے صحابی رسول کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو چلتا تو زمین پر تھا، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتا تھا۔ وہ صحابی رسول کون تھے اور اس کا عمل کیا تھا اور وہ اسلام کیسے لایا اور وہ کس قبیلے سے تھا، کہاں سے آیا؟ آئیے سنیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے، رنگ کے کالے ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں اور امیہ کے غلام ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صدا بلند کی مکہ کی عظیم دھرتی پر، تو اس بندے نے بھی غلامی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھلا جو اس وقت توحید اپنے سینے میں رکھتا تو پھر یہ کیسے ہوتا کہ اس کے اوپر ظلم و ستم نہ ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ جیسے ہی پڑھا، امیہ کو پتہ چل گیا۔ امیہ کے 12 غلام تھے اور امیہ خود بھی کافر تھا۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کیا۔ اور آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ مکہ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور زمین ایسے آگ اگلتی ہے۔ ایسی بھی بعض جگہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ زمین گرم ہوتی ہے، اور خاص کر بھاری پتھر اور پتھروں کا گرم ہونا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بندہ اٹھا کر بھاری پتھر رکھ کر بڑا شدت سے مارتا تھا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلتے تھے، احد احد۔ آپ کی چیخو پکار دور دراز تک سنائی جاتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کو چھڑانے کے لیے نہ آتا، کیونکہ وہ ایک غلام تھا اور وہ مالک یہی کہتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ بہت مارتا تھا، تاکہ اس نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ یہ غلام مار کر تھک جاتا تو دوسرے غلام کو کہتا کہ تو مار، وہ تھک جاتا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں خود بھی مارتا تھا، لوگوں کو بھی مارتا، کہتا تھا کہ مارو اس کو۔ لیکن قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی زبان مبارک سے یہ نکلتا تھا، احد احد۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمیں اسلام ماں کی دولت ماں کی گود میں ملا، جس کی وجہ سے ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں ہے۔ قدر ان لوگوں کو تھی
جنہوں نے ظلم و تشدد سہ کر اس اسلام کو اپنے سینے میں رکھا، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ایسے لوگ جو ربنا اللہ کہنے کے پاس ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، پھر اللہ کے فرشتے ان کو خوشخبریاں جنت کی سناتے ہیں۔ حضرت بلال ڈٹ گئے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، امیہ کے غلام مار رہے تھے، امیہ بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی مار رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کا خوف کر، آگے جہنم ہے، دوزخ ہے، ڈرایا۔ وہ کہنے لگا تو اتنا خیر خواہ ہے کہ تو خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو مانگتا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صدیق اکبر اس کے دوبارہ کیا کہے، اس کے لیے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اس کی تو شان ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہنے لگا تو اتنا خیر خواہ ہے تو اس کو خرید لے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ جو تو مانگتا ہے۔ اس نے کہا جو تیرے پاس وہ خستاس رومی ایک خوبصورت نوجوان غلام جو ہے نا، جس نے غلامی کی حالت میں 2000 رقم اپنے پاس جمع کر رکھی ہے، وہ بھی دے اور وہ غلام بھی دے، اور میں تجھے یہ غلام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے تو وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، اس کے ساتھ میں 40 اوقیہ چاندی اور بھی لوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ بھی لے لے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس مڑے تو وہ کہنے لگا بڑا سمجھدار جاتا تھا، بڑا دانا سمجھا جاتا تھا پورے مکے میں، آج اس کو میں نے ایک گھٹیا غلام دے دیا ہے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں، اس کی کوئی قدر بھی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کالے غلام کا رتبہ تو کیا جانے، خدا کی قسم تمام یمن کی بادشاہت بھی اس قدموں پر نثار ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اب تا وقت کہ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن اترا اور فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، اس نے مال دیا تاکہ پاک ہو جائے، اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ دیا۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔